بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ڈیجیٹل چینل پہ۔ اور آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام ریکارڈ کیا تو حمزہ نے وہ پروگرام ریجیکٹ کر دیا کہ جی سر آپ نے یہاں پہ اپنے ذاتی مسئلے مسائل اس پہ ڈسکس کرنے شروع کر دیے تو لوگ آپ کو سننا پسند نہیں کریں گے، لہٰذا دوبارہ ریکارڈ کریں۔ آج جب صبح میں سو کے اٹھا تو میرے کزن ہیں عبد الباسط صاحب، انہوں نے مجھے ایک روایات بھیجی، روایت کسے کہتے ہیں وہ بھیجی، ایک مجھے میسیج بھیجا جو مجھے بڑا امپریس کیا، اور میں نے کہا کہ یہ تو میرے پروگرام میں فٹ ان ہوتا ہے، تو میں نے اس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو دیکھا۔ سٹارٹ ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا پاکستان کا اگلے 2 مہینے کیسے گزرنا ہے۔ ذرا پلیز اس پروگرام کو پوری طرح سنیے گا ضرور، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان میں آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، ہم کیوں اتنا نیچے چلے گئے ہیں۔ میں آئی ایم 63 ایئرز اولڈ۔ میں نے وہ ایوب کا دور بھی دیکھا، میں نے یحییٰ کا، بھٹو کا، جنرل ضیاء کا، بے نظیر، نواز شریف، مشرف، یہ سارے دور دیکھے ہیں۔ میرے پاس کافی کچھ ایکسپیرینس۔ میرے والد صاحب فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس بھی بیٹھ کے کافی باتیں سننے کو ملتی تھی، اس لیے آج کا ذرا ویلاگ میرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں آپ کو کافی باتیں سمجھ آ جائیں گی اور اشارتاً میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا۔ جو صبح باسط صاحب نے مجھے کہانی بھیجی وہ ذرا میں تھوڑا سا پڑھ دوں، اس میں میں نے 3 منٹ سے زیادہ ریڈنگ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک جنگل میں شیر چیف ایگزیکٹو تھا، ادھر ایک ننھی سی چونٹی محنت مزدوری کیا کرتی تھی۔ صبح سویرے وہ ہنستی گاتی کام پر آتی اور فوراً کام پر لگ جاتی، ڈھیر سارا کام روز نپٹاتی۔ شیر یہ دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ چونٹی کسی قسم کی نگرانی رہنمائی کے بغیر اتنا زیادہ کام کر رہی کہ پیداوار کے ڈھیر لگا دیے، اور حالانکہ اس کی تنخواہ بڑی واجبی سی۔ اس نے سوچا اگر چونٹی کسی قسم کی نگرانی کے بغیر اتنا کام کر رہی تو اس کے اوپر ایک سپروائزر مقرر کر دیا جائے تو پھر وہ کتنا زیادہ کام کرے گی۔ یہ سوچ کر شیر نے ایک کاکروچ کو غور سے سنیے گا بطور سپروائزر تعیناتی کر دی، جو اپنے وسیع تجربے بہترین رپورٹنگ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کاکروچ نے چار سنبھالتے سب سے پہلے حاضری سسٹم بنایا، انگوٹھا لا کے سویرے حاضری لانی ہے، ٹیکنیکل بندوں کو۔ تو اس نے ایک مکڑی کو بطور سیکٹری بھی تعینات کر دیا۔ مکڑی کو وہ دفتری امور میں اس کی مددگار ہوگی، یعنی کہ اس کی پی اے ہوگی، اس کی رپورٹس ٹائپ کر کے علاوہ ان کو موزوں طریقے سے فائلنگ اور ٹیلی فون بھی سنبھال لے گی۔ شیر نے کاکروچ کی رپورٹیں دیکھی، خوش ہوا۔ اس نے کاکروچ کو کہا میاں یہ سب پڑھنا میرے اب بہت وقت لیتا ہے، ایسا کرو گراف کی شکل میں ایگزیکٹو سمری بنا کے بھیجو جس میں پیداوار کی شرح اور ٹرینڈ بھی دکھائی دے، اسے ایک پریزنٹیشن کی شکل میں بھی ای میل کرو۔ میں یہ پریزنٹیشن جنگل کی بورڈ کی میٹنگ میں پیش کروں گا۔ میرا تعلق کیونکہ باسط صاحب کا اور میرا محکمہ جنگلات سے، اس لیے ہم جنگل کی مثال زیادہ دیتے ہیں تاکہ ڈائریکٹروں کو بھی علم ہو کہ جنگل میں بہت ترقی کر دی۔ کاکروچ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر اور لیزر پرنٹر خریدنا پڑا۔ اس نے ایک مکھی کو بطور آئی ٹی ایکسپرٹ مکھی کو نوکری دے دی جو انہیں سنبھالنے اور پریزنٹیشن بنانے میں مدد کرے۔ دوسری طرف چونٹی حاضریاں لگا کر کاکروچ کو رپورٹیں دے کر مکھی کو پریزنٹیشن کے لیے مواد فراہم کر کے اپنی جان سے بیزار ہونے لگی۔ اس کا زیادہ تر وقت اب کام کی بجائے میٹنگوں میں صرف ہوتا، اس کا دن چین اور رات آرام لٹ گیا، وہ اپنے کام سے تنگ آنے لگے۔ دوسری طرف شیر کو جب پریزنٹیشن دے کر علم ہوا کہ چونٹی کے ڈپارٹمنٹ کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے تو اس نے سوچا ڈپارٹمنٹ کو بڑھایا جائے تاکہ جنگل مزید ترقی کرے۔ اس نے ایک جھینگر کو اس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنا دیا جو مینجمنٹ کے سامنے اچھی پریزنٹیشن دینے اور اچھا بولنے کے لیے مشہور تھا۔ جھینگر نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے دفتر کے لیے ایک نئے قالین، آرام دہ کرسی کا آرڈر دیا اور اس کی دفتر کی ایگزیکٹو لک بنائی۔ جھینگر کو بھی ایک کمپیوٹر اور پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو اس کے لیے کام کو ترتیب دے سکے، اس کے لیے بجٹ کنٹرول کرنے اور پیداوار کو ترقی دینے کی حکومت بنانے کی معاون ہو۔ اس نے اپنے پرانے آفس سے ایک لیڈی بگ کا تبادلہ اپنے دفتر میں کر لیا۔ چونٹی کا ڈپارٹمنٹ اب ایک افسردہ جگہ تھی
جہاں کوئی نہیں ہنستا مسکراتا تھا، معمولی بات پر دوسروں سے جھگڑنے لگتا تھا۔ یہ ماحول دیکھ کر جینگر نے شیر کو قائل کر لیا کہ وہ ڈپارٹمنٹ کا حال بہتر کرے اور کسی ماہر سے اسٹڈی کروائے۔ چوٹی کے ڈپارٹمنٹ میں اخراجات اور آمدنی کا گوشوارہ دیکھ کر شیر نے محسوس کیا کہ ڈپارٹمنٹ کی پیداوار دن بدن گرتی جا رہی ہے اور اخراجات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بس یہ مجموعی ڈپارٹمنٹ خسارے میں جا رہا ہے۔ شیر نے ایک الو کو ڈپارٹمنٹ کی اسٹڈی پہ رکھ لیا، جو بزنس ری انجینئرنگ کا ایک ماہر مشہور کنسلٹنٹ تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کرے، پیداوار کے پہلے سے بہت کام ہونے کی وجوہات تلاش کرے، صورتحال بہتر کرنے کے لیے مشورہ دے۔ الو نے ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے انٹرویو کیے، کاکروچ کی رپورٹس کے ڈھیر کا لفظ پڑھا، پیداوار کا عمل دیکھا۔ 3 مہینے میں 10 جلدوں پر مشتمل اپنی رپورٹ شیر کو پیش کر دی، جس میں کارکنوں کے رویہ، کام میں دلچسپی، پیداواری عمل اور عملے کے تنوع کا مبسوط جائزہ لیا، اور والیوم 10 میں یہ نتیجہ نکالا کہ ڈپارٹمنٹ اس لیے خسارے میں جا رہا ہے کیونکہ ادھر ضرورت سے زیادہ عملے کو نوکری دی گئی ہیں۔ شیر نے ایک ہفتہ لگا کے رپورٹ کو پڑھا، اس کے بعد اس نے چونٹی کو نوکری سے نکال دیا کیونکہ الو کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنے کام میں خاص دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ وہ فیلڈ میں کام کرنے کے بجائے دن بھر ڈپارٹمنٹ کے دوسرے اہلکاروں کے دفتروں میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس کا رویہ بھی بہت زیادہ منفی اور سر تھا، جو دفتر کے ماحول کو بلا وجہ تلخ کر رہا تھا، اور کاکروچ کی بہترین رپورٹنگ اور جینگر کی بہترین موٹیویشنل سپیچز کے باوجود پہلے سے پروڈکشن کم کر دی۔ پاکستان میں، اب اس کہانی کو میں پاکستان میں فٹ کرتا ہوں کہ کس طرح پاکستان میں اشرافیہ جو ہے نا اور بیوروکریسی ٹیکنیکل لوگوں کو، پروفیشنل لوگوں کو اور سائنسدان انجینئرز کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہے، یہ کہانی میں آگے اب اس کو پاکستان پہ فٹ ان کرتا ہوں۔ اب میرا 38 سال کا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک چیف کنزرویٹر ہوتا تھا اور وہی ٹیکنیکل ہیڈ ہوتا تھا، اور اس کے اوپر سیکٹری بھی ٹیکنیکل ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ نے دیکھا یہ تو بڑے جنگل بڑھا رہے ہیں، پروڈکشن بڑی ہو رہی ہے، سال کا 1 ارب روپے کا ریونیو بھی دے رہے ہیں، درخت بھی لگا رہے ہیں، اور یہ 1980 81 82 تک یہی چلتا رہا۔ وہ شیر نے جب یہ لیا، اچھا محکمہ جنگلات کو کوئی پوچھتا نہیں، لہٰذا انہوں نے ٹیکنیکل سیکٹری کی جگہ پہ ایک بیوروکریٹ سیکٹری کو سیکٹری بنا دیا۔ اب وہ کاکروچ والی کہانی شروع ہوگی، کنسلٹنسی پوسٹ ایڈیشن سیکٹری کی، ایک ایڈیشن سیکٹری ٹیکنیکل، ایک ایڈیشن سیکٹری ڈیولپمنٹ، ایک ایڈیشن سیکٹری پلاننگ، 2 ڈپٹی سیکٹری ڈیولپمنٹ میں، 2 ڈپٹی سیکٹری پلاننگ کے انڈر، ایک ایڈیشن سیکٹری ایڈمن، ایک ایڈیشن سیکٹری، 2 ڈپٹی سیکٹری ایڈمن، نیچے ایس او کی فوج، اور پھر کنسلٹنٹ، اور پھر کیا کہتے ہیں پی ایس او کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ لیا، تو یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری پروڈکشن، اب ہم ریونیو نہیں دیتے، 1 ارب روپے کا ریونیو نہیں جا رہا، سارا دن آفیسرز رپورٹر پارٹی، یہ واحد محکمہ جس کو کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا، اور یہ سارا دن بیٹھے اپنے جنگل میں آفیسر جاتے، ان کا حال وہ چونٹی والا ہے کہ جو وہ اب جنگل میں جانے کی بجائے سارا دن رپورٹی کرتے ہیں۔ اب ایک ڈی ایف او کی مثال دیتا ہوں، وہ کمشنر کی میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے، وہ اپنے کنزرویٹر کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے، وہ اپنے چیف کی بھی کرتا ہے، اور آگے سیکٹری کی بھی، اور پھر انکوائریوں میں بلا کے سارا دن دفتر میں بٹھا کے انتظار بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑا رف سلوک کرتا ہے۔ اب اس کا کام جنگل میں تھا، جیسے پہلے جنگل میں بیٹھ کے وہ سارا دن جنگل میں کام کرتا تھا، پروڈکشن بھی کرتا تھا، نیا جنگل بھی لگاتا تھا، جنگل کٹاتا بھی تھا، ایک پلاننگ کے تحت کام کرتا تھا۔ یہ تو ہوگی جنگل کی کہانی۔ اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھا، کیونکہ میرے بچے سارے ڈاکٹر ہیں، اور بھتیجا بھی، اور سارے وہ ڈاکٹر ہیں۔ کیا ہوتا ہے، میری بیٹی وہ تھی، تو سارا دن وہ بیچاری ہاسپٹل دیکھنی، پھر بلاوا آنا ہے جی، وہ آپ کو سب ڈی ایچ او بلا رہے ہیں، پھر وہ چلی جانا ادھر، پھر اس کے بعد جانا، یہ اسی طرح باقی بھی جو بچے تھے ان کو، پھر اس نے وہاں سارا دن ضائع کرنا، پھر اس کے بعد اس نے کہا جی اب ڈی ایچ او صاحب کی میٹنگ ہے ادھر چلے جاؤ، اس کے بعد جی سی او کی میٹنگ ہے، سی او انتہائی وہ سارا دن کاکروچ کی خوشامد میں لگا رہتا تھا، وہ سارا دن ڈاکٹر وہاں پہ باہر بیٹھے جاتے۔ اب وہاں جہاں پہ آپ نے مریض دیکھنے ہیں، جہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ کیا کر رہے،
وہ سارا دن رپورٹر پارٹی، یہ دوائی آئی، یہ آئی، یہ آئی، میں اس کا اکاؤنٹ میں اس کو سارا معاملات کمپیوٹرائز کر دیا. تو میں نے کہتے پاپا کمپیوٹرائز کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ پھر مجھے کہتے ہیں ہاتھ سے لکھ کے رپورٹ بھیجے، یہ کرے وہ کرے. میں نے کہا خیر. اسی طرح ایم ایس، اسی طرح سی او، یہ سارا دن بیٹھے رپورٹر پارٹی، اور جا کے ہاسپٹل کا جا کے حال دیکھ لیں مریضوں کو کیسے ملتے ہیں. یہ ہو گیا. باقی محکمے بھی یہ کاکروچ جب اوپر بیٹھے اور انہوں نے آگے ایکسٹینشنز کی، تو مجھے بتائیں کہ یہ کام کیسا ہوگا. میں ایک دفعہ ہالینڈ ایمبیسی میں گیا، میں ایک پیپر دینا تھا. وہاں پہ ایک لمبی سی خطوط تھی، میرا سر اس کے کندھے سے بھی نیچے آتا تھا. تو بھاگ دوڑ کر رہی تھی، تو شی واز ٹاکنگ ود می. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والا کوئی نہیں؟ اس نے کافی مجھے بنا کے پلائی، اس نے میرے پین میں سیاہی بھر کے دی، اس کو پین سیاہی کا ہوتا تھا. اس نے مجھے پیپر بھی دیا، اس نے مجھے سینڈوچ بھی گرم کر کے دیا. ہر کام وہ خود کر رہی تھی. تو میں نے کہا آپ نے کوئی چپراسی نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی کچھ نہیں؟ تو کہنے لگی میں گریڈ 19 کی آفیسرز ہوں. اگر میں پاکستان میں ہوتی تو میرے ارد گرد وہ جو فوج جو میں نے ابھی بتائی ظفر موج ہوتی، اور میں آرام سے بیٹھی صرف دستخط کرتی. یہاں پہ میں ہر کام خود کرتی ہوں، ای میل پہ کام چلتا ہے، اس پہ سارا کچھ کرتا ہوں. نہ میرے پاس چپراسی ہے، نہ میرے پاس چوکیدار ہے، نہ میرے پاس کوئی کلرک ہے. آئی ایم اونلی ان چارج. سو اب بینکوں میں بھی دیکھ لیں کہ ان کا لکھ کر وہ سارا کام کمپیوٹر پہ، ای میل. میرے دوست ہیں ارشد بھٹی صاحب بتاتے ہیں ہم لوگ تو ای میل آتی، ای میل جاتی، سارا کچھ کرتے. پر ہمارے جب ای میل سسٹم شروع ہوا تو کہنے لگے نہیں جی نال سافٹ نہیں، ہارڈ کاپی بھی ساتھ ہے دستوں والی، وہ بھی آئے ساتھ. یعنی کہ کام کو 4 گنا کر دیا گیا. اب پریزنٹیشن کے بعد ایمینیشنز، کمروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، کمروں میں ان کے یہ لگے. اچھا پھر وہ ابھی بجلی کا چل رہا ہے کہ ان کے ایس او کے کمرے تک اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دیکھا دیکھی باقی بھی اے سی چل رہا ہے. حالانکہ جب ہم لوگ سروس کرتے تھے تو گریڈ 20 کے آفیسر کو اے سی الاؤڈ تھا، گاڑی اے سی والی الاؤڈ تھی. ہم لوگوں کو اے سی چلانا دفتر میں گناہ سمجھا جاتا تھا. ہمارے ایک چیف کنزرویٹر اخلاق خان صاحب ہوتے تھے، عمران خان کے کزن ہی لگتے تھے، وہ بھی کزن ہی لگتے تھے، انکل لگتے تھے. تو وہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں کہ وہ گاڑی نہیں استعمال کرنی، آپ نے انسیسری نہیں چلنا، اے سی نہیں لگانا. ہمارے کنزرویٹر نے اے سی لگا لیا، انہوں نے اس کا اے سی اتروا دیا. اینی ہو اب واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف. میں معذرت خواہوں کہ بات کو میں طول کر گیا ہوں، لیکن میرا پروگرام آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں بتائے گا. پاکستان کا اس کو میں پہلے کہا ہے کہ صرف ایک سیارہ مارس اسٹرانگ بیٹھا ہے، وہ جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، ون مین شو کو ڈیل کرتا ہے. سیاستدان، بیوروکریٹس اور یہ سارے پاکستان کو یہ فٹ ہی نہیں ہے. سینڈر میں مرکری بیٹھا ہے، سینڈر میں وینس بیٹھا ہے، اور سن ہے اس کو راہو کس کے نیگیٹو. سو جوپیٹر کے ساتھ کیتو بیٹھا ہے اسکارپیو میں، جوڈیشری نیگیٹو. اب آپ دیکھیں اس وقت راہو کے نیچے جوپیٹر آیا. میں نے اپنی سروس میں کبھی سول جج پہ تنقید نہیں سنی تھی، سول جج پہ تنقید نہیں سنی تھی. اب چیف جسٹس رات کو ٹی وی پہ پٹ رہے ہوتے ہیں. کتنا ہم چلے گئے نیچے. اس کے بعد بیوروکریسی، ٹھیک ہے، ان کے ششکے، ان کے وہ سارا کچھ. یہ آپ ملنے جائیں، آپ کو تو اول تو ملیں. آپ سیکریٹریٹ کے اندر جا کے دکھا دیں مجھے، میں آپ کو مان دوں. وہاں پہ باہر آپ کو تذلیل کریں گے. ان کے خود سٹیکر لگے ہوتے ہیں، گاڑیاں اندر جا رہی ہوتی. ٹیکنیکل محکمے وہاں پہ پارکنگ بھی نہیں، بیچارے اترتے ہیں، پھر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر انٹری کراتے ہیں، اور پھر اندر جا کے صاحب بہادر کے ساتھ ملاقات کی کوشش کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اگلے 2 مہینے کیسے گزریں گے. اگلے 2 مہینے پاکستان، میں نے اللہ کا شکر ہے میری جتنی پریڈکشن تھی وہ ساری کا ایز سچ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، ایز سچ. عمران خان کا اترنا، عمران خان کا جانا، واپس آنا، پھر ریجیکٹ ہونا، پھر 9 مئی والا واقعہ، مئی کا مہینہ وہ. اور پھر میں نے کہا تھا کہ یہ اب واپس نہیں آئیں گے، جیل میں بھی جائیں گے. میری بڑی ٹرولنگ بھی ہوتی رہی، بٹ میں اپنے پروفیشن سے باہر نہیں نکلا. میں حالانکہ عمران صاحب کا بڑا فین تھا، بٹ میں نے تو اس کو پڑھ کے میں ریڈنگ دیتا تھا. اینی ہو اب کیا ہوگا. اب ٹیکنوکریٹ حکومت آ گئی، آتی پریشر پڑ گیا ان پہ، سارا کچھ ان پہ پڑ گیا. اب کیا ہوگا. بجلی کے بل ابھی نیچے نہیں، کیونکہ پاکستان کا 12واں گھر انفلیکٹڈ ہوا ہے. باہر وہاں پہ نیگیٹو ہے، ایک ہی سیارہ جو پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو ہو چکا ہوگا. اور اس کو 9th ہاؤس سے
راہو بیٹھا ایریز میں، ورسٹ بیٹھا، اور اس نے اسی کے میڈیٹر کو مار دیا ہوا ہے۔ تو میں نے یاد کریں، میں نے دسمبر میں بھی کہا تھا، میں نے جنوری فروری میں بھی اور مارچ میں بھی کہا تھا کہ جون جولائی مئی جون جولائی اگست ستمبر یہ پاکستان، اکتوبر بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بارشیں بہت ہوں گی، سیلاب آئیں گے، زلزلہ آئیں گے، زلزلے بھی آئے، شہادتیں بھی ہوں گی، فوج میں انریسٹ ہوگا، آپ کے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، ڈالر کی فلکچویشن رہے گی، ابھی واپس نیچے نہیں آئے گا۔ اور میں نے یہاں تک کہی تھی کہ اللہ نہ کرے ملک میں کوئی انسرٹنٹی نہ آ جائے اور کوئی فوج میں اندر کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے اور ابھی یہ بڑھے گا۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی میں آپ کو کہوں گا اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ پاکستان کو یہ چیزیں جو ابھی میں نے کل جاوید چودھری کا پروگرام سنا، اس نے بڑی اچھی باتیں کی، اس کو بھی میں سائڈ پہ کرتا ہوں۔ اور یہ ہمارے جو اسٹرالوجر بھائی ہیں نا، وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں کہ جی عمران خان واپس آئے گا، عمران خان یہ، اور اپنی ریٹنگ لے رہے ہیں، سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور یہ ون مین شو، جب تک ایک بندہ طاقتور نہیں آئے گا اور پاکستان کو لے کے نہیں چلے گا، اس میں کیا کرے گا کہ ان سب کے اے سی بند کر دیے جائیں، ان سب سے گاڑیاں لے لی جائے، ان سب سے کام صرف ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی میٹنگیں ختم کی جائیں، ان کے ای میل ای میل پہ لے آیا جائے، اور ان کو جیسے فورن میں ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ کام کر رہا تھا، وہ نیچے جو 14 بندوں کی فوج ہے وہ جو ہے نا وہ ختم کی جائے۔ اگر 14 بندے ختم ہوتے ہیں تو ایک بندے کو تنخواہ دینی پڑے گی۔ بینک میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جی ایم کے پاس صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو باقی سارا خود وہ ای میل پہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ گاڑیاں، ان کو یقین کریں کہ ایک بین ہے ڈبل کیبن کو، اب تمام اے سی سبان، تمام تحصیلداروں کو ڈبل کیبن دے گی، اور ٹیکنیکل محکمے مثلا ہم لوگ جیسے جنگل میں نا تو سوزوکی جیپ بھی نہیں دیتے، ایک ڈی ایف او کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے، نہ ایس ڈی او کے پاس، نہ رینج آفیسر کے پاس، نہ بلاک آفیسر کے پاس، کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اور جنگل میں وہ بیچارے پیدل لڑتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کو دیکھ لیں، اب میری ڈاکٹر ان لا صبح 7 بجے نکلتی ہے لاہور سے، اور پتوں کی پہنچتی ہے 8:30 بجے، پھر وہاں سے 2:30 بجے چلتی ہے وہاں پہ، اور گاڑی کا آنا جانا یہ ٹریول، اور ایم ایس جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی ڈاکٹروں کو وہاں پہ، اچھا حالانکہ لوکل لگانے کا پرابلم وہاں پہ پتوں کی میں لوکل لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا کام نہیں کرتے سیاسی سفارشوں پہ، یہ جو باہر سے بچے جا کے لگتے ہیں ان پہ سارا کام کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ اور ایم ایس کی رغبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کو ہی چیخ رہا ہوتا ہے۔ اے سی نے ایک بندہ بھیجا کہ یہ اس بندے کو پروٹوکول دے کے دیکھے، تو یقین کریں ڈاکٹر نے کہا آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، ایک بندہ ایکسیڈنٹ کا ہے، میں پہلے دیکھ لوں۔ اس نے اے سی کو فون کیا، تو اے سی نے اس کو ایم ایس کو کہا اس ڈاکٹر کو کل تک اس کو پچھلے 40 دن میں ایبسنٹ کر کے اس کو بھیج دو، اس کو یہاں سے نکالو یہاں سے۔ تو یہ تو حال ہے کام کرنے۔ اس ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا تھا کہ ایمرجنسی اس کی ایسے صرف پٹی کروانی ہے، پٹی کرنی، مجھے وہ مریض چیخ رہا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ میں ہے، مجھے اس کو پہلے دیکھنے دیں۔ کیا خرچ کیا آپ لوگوں نے، کیا کبھی سوچا آپ نے؟ سوچیں۔ آپ دیکھیں جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے، یہ لوگ ہمارے اوپر رول کریں گے۔ آپ بڑے مزے سے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، سڑک بند ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ٹریفک بند ہوتی ہے، ان کی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور آپ وہاں پہ کھڑے مزے سے آپ میں کریں، وہی نفری بڑھا دو، جوتیاں جتنی مرضی کرتے ہیں، ٹائم بچنا چاہیے۔ تو اگلے 2 مہینے پاکستان کے بہت ٹف ہیں، سیاستدانوں کے لیے اچھا نہیں ہے، ایون جوڈیشری کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا نہیں۔ یہ کافی دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ وقت گزار دے، اور اس کے بعد دیکھیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ بل جلا رہے ہیں، لوگ گھر کھانا نہیں۔ ابھی 15 پہ کال آئی بچی کی، تو اس نے کہا ہمارے گھر میں ابا بیمار پڑا ہے، اماں یہ ہے، اب 2 بچے رو رہے ہیں، ہمارے پاس 3 دن سے کھانا نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا کوئی ایس ایچ او تھا، اس نے سامان اٹھایا، گروسری لی اور گھر دے کے آیا، تو پوزیشن وہی تھی۔ تو اب آپ جو اشرافیہ ہیں، آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر میں بھی راشن بھی نہیں ہے۔
تو میں اس سے پہلے کہ لمبی جذباتی گفتگو کروں، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. معذرت خواہ ہوں اگر تھوڑا سا جذباتی ہوں گے، لیکن ہمیں ان سے نکلنا ہوگا. اگر انڈیا میں یہ سارا الٹ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا میں بیوروکریسی، آرمی، یہ سارے نا وہ انڈر دی شیڈو آف سیاستدان اور لوگوں کا ڈومیننسی ہے. اجازت دیجیے اگلے مہینے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.